کا ثواب بھی ملے گا، مجھے پڑھنے کا اور بولنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ثواب سے محروم نہ فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ جہاں جہاں درود پاک کے فضائل لکھے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وظیفہ ایک ہے مگر اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں، جو مسلمان ہے یقیناً اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا جو مرنے کے بعد ٹھکانہ ہو وہ جنت ہو جائے، مگر nobody knows، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تمنا ہے، التجا ہے، دعا ہے، مگر ایک حدیث پاک بڑا دلاسا دیتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک اسے جنت میں اس کا گھر نہ دکھا دیا جائے، یعنی مرنے سے پہلے جنت میں گھر دکھا دیا جائے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پاک پڑھنے میں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ آدھا گھنٹہ میکسیمم 45 منٹ اگر بندہ درود پاک پڑھے تو 1000 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ 1000 ٹائمز درود پاک پڑھنے میں برکتیں کتنی مل جائیں گی، رحمتیں کتنی مل جائیں گی۔ ہم بتائیں کتنے ایسے کام ہیں روزانہ جس کو 1 2 3 گھنٹے دے رہے ہیں، سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، فضول باتوں کو دے رہے ہیں، پتہ نہیں کئی لوگ ٹی وی کو دے رہے ہیں، فلموں کو دے رہے ہوں گے ماد اللہ۔ کیا ہم روز کا 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ درود پاک کو نہیں دے سکتے؟ اور انعام کتنا بڑا ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک انعام نہیں ملنا، یہ تو 1000 بار درود پاک پڑھنا تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو 1 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 بار درود پاک پڑھے 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 100 بار درود پاک پڑھے 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے جو 1000 بار درود پاک پڑھے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، یعنی یوں ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، آج کل کہتے ہیں وائرس آ رہا ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو درود پڑھتا رہے اور اس پر رحمتیں برستی رہیں، کوئی بیماری کوئی وائرس حملہ کر سکتی ہے جس پر اللہ کی رحمت ساتھ ہو؟ پرابلم یہی ہے، ہم درود نہیں پڑھتے، فضول باتوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، پھر پریشان بھی رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لو۔ آج تو ویسے بھی عرس خواجہ کی رات ہے، اور ماشاءاللہ آج کا جو یہ اجتماع انہوں نے سجایا ہے، اس اجتماع کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو منسوب کیا ہے اس اجتماع کو، جو اس اجتماع کا یوں سمجھیے کہ ٹاپک عنوان ہے، وہ 2 عظیم ہستیوں کے نام پر ہے۔ اور وہ 2 عظیم ہستیاں کون ہیں؟ پہلی ہستی تو وہ ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہیں سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عاشق اکبر ہیں، عاشقوں کے امام ہیں۔ کیسے نبی پاک کے ساتھی ہیں کہ یار غار بھی ہیں اور آج یار مزار بھی ہیں۔ ان کا ذکر خیر بھی ہمیں کرنا ہے، ان کا فیضان بھی لوٹنا ہے، اور سبحان اللہ پھر ولیوں کی بادشاہت جنہیں ملی، ولیوں کے شہنشاہ کہلاتے ہیں، سلطان الہند کہلاتے ہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا عرس بھی ہے، اور آج تو خاص عرس کی رات ہے۔ اجمیر میں اس وقت عجب سما ہوگا، لاکھوں لاکھ زائرین دنیا بھر سے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ وہاں موجود تمام زائرین کی حفاظت بھی فرمائے اور ہند کے مسلمانوں کی غیب سے مدد بھی فرمائے۔ تو بہرحال دونوں ہستیاں ہیں، بیان ایک ہے۔ سچی بات بتاؤں، یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جن کے لیے اگر کئی راتیں مل جائیں نا کہ بندہ پورا مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر بیان کرے تو بھی ان کی ذات کے شان پوری بیان نہیں کر سکتا، اور خواجہ خواجگان کی بھی تو کیا بات ہے۔ مگر مجھے ایک ہی بیان میں کچھ نہ کچھ دونوں کے بارے میں عرض کرنا ہے، تو چند ہی باتیں عرض کروں گا، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر سبحان اللہ کیا ہستی ہیں، کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں۔ نبی پاک کا اور ان کا ساتھ، جب نبی پاک کی عمر مبارک 20 سال تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال، یعنی اس وقت سے پیارے آقا کے ساتھی رہے، اور نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کنٹینیو آقا کے ساتھی رہے، دوست رہے، ہر معاملے میں مشاورت رہی، آپ کے وزیر رہے، اور سبحان اللہ نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امیر المومنین خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہو گئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ایک لفظ میں، ایک جملے میں، یا یوں کہوں کہ ایک شعر میں اگر بیان کرنا پڑے تو کیا وہ پیارا شعر ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ صدیق اکبر کی زندگی بس نبی پاک پر فدا تھے، ہر معاملے میں آقا پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے، نہ اپنی ناموس دیکھی، نہ اپنا مقام دیکھا، نہ اپنا کاروبار دیکھا، سب کچھ آقا کے نام پر قربان کیا۔ انہوں نے آقا کے نام پر اپنا نام، اپنا مال، اپنی جان قربان کی۔ اللہ نے نام کتنا بلند، جب یہ نام تمہارا نبی پاک کے نام سے جو جڑ گیا، آقا کے ساتھ جس نے جتنی اٹیچمنٹ کر لی، جتنا عشق رسول اس کے دل میں آیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو جتنا آقا پر قربان ہوا اللہ نے اتنا اسے برکت عطا فرما دی، اس کا نام روشن ہی ہوتا ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ سبحان اللہ، آج بھی نبی پاک کے نام لینے والے دنیا میں جہاں ہیں، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کیا ہوا ہے۔ آپ ماشاءاللہ ان صدا خان مصطفیٰ کو دیکھیں، دنیا بھر میں نعت خواں جہاں بھی ہیں لوگ عزت سے ملتے ہیں، جو مبلغین، جو علماء، جو واعظین میرے آقا کی شان بیان کرتے ہیں، نبی پاک کے عشق کا پیغام دیتے ہیں، دنیا انہیں سر پر بٹھاتی ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، ان کا نام لینے والا دنیا میں عزتوں کو پا لیتا ہے۔ تو کیوں نہ نبی پاک سے پکی اور سچی محبت کی جائے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سچی بات ہے کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کہاں سے بات شروع کرے، کہاں جا کر ختم کرے۔ بات کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں لانڈی والوں کہ بتاؤ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، 3 خواہشیں نوٹ ڈاؤن کریں، تو شاید کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لکھنا شروع کریں تو کوئی لکھے گا یار لانڈی میں زندگی گزر گئی، اب ڈیفینس میں گھر ہونا چاہیے۔ شاید پہلی خواہش کسی کی یہ ہوگی، دوسرا شاید یہ لکھے کہ موٹر سائیکل اور بس پہ بہت زندگی گزار لی، اب ایک اچھی سی گاڑی بھی ہونی چاہیے۔ تیسری خواہش شاید کوئی یہ کر دے جناب پاکستان سے باہر کبھی گیا نہیں ہے، اب آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو کوئی دنیا کا ایک چکر بھی لگا لوں، ورلڈ ٹور ہو جائے۔ ہاں کوئی عاشق رسول ہوگا، کوئی مدینے کا دیوانہ ہوگا تو شاید دوسری تیسری میں یہ لکھ دے کہ مدینے جانا ہے، حج کرنا ہے۔ یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اب آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشیں کیا تھی؟ آئے ہائے، یقین کریں یہی آج سمجھ جاؤ تو سمجھ لو بیان وصول ہے۔ آپ کہتے ہیں میری زندگی کی 3 تمنا ہے، 3 desires of my life، زندگی کی 3 خواہشیں۔ میں اس کا ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان تینوں لفظوں کی خوبصورتی، ان الفاظ کی چاشنی کو محسوس کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کیا پیار ہے اور کیا ایسا لگتا ہے موتیوں کی لڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں میری 3 خواہشات ہیں، النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ کہتے ہیں میری 3 تمنا ہیں۔ اب ذرا ترجمہ سنیں اس کا۔ کہتے ہیں النظر الیک، میری تمنا ہے کہ اپنے آقا کو دیکھتا رہوں۔ پہلی تمنا یہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ کرتا رہوں۔ وانفاق مال علیک، کہتے ہیں دوسری تمنا یہ ہے کہ اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں، میرے پیسے بس آقا پر نچھاور ہوتے رہیں۔ اور تیسری خواہش یہ ہے کہ والجلوس بین یدیک، میں نبی پاک کے قدموں میں حاضر رہوں، ان کی صحبت میں زندگی گزاروں۔ بتاؤ ان تینوں خواہشوں میں کیا تھا؟ سب کچھ نبی پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ قربان ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں فارمولہ دیا ہے، سیکھو صدیق اکبر کی زندگی سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس نبی پاک کو اپنے سب کچھ مان لو، انہی کی سنتوں پر عمل، انہی کے فرمان پر عمل، پھر ملے گا کیا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب نبی پاک سے ایسی محبت ہو جائے گی، ان کی سیرت پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا شروع ہو جاؤ گے، تو جب دنیا سے جاؤ گے تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو اب کیا ہوا؟ تمنا تو کی، تمنا تو ہم بھی کرتے ہیں،
بہت ساری تمنائیں ہیں، اچھی تمنائیں بھی ہوں گی بہت سو کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں تمنائیں پوری کیسی کی؟ تمنا ان کی تھی، دل سے تھی، اخلاص کے ساتھ تھی۔ پہلی تمنا ان نظر الیک، کہ میں نبی پاک کا دیدار کرتا رہا۔ ساری زندگی آقا کا دیدار کیا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کا مرتبہ سمجھیے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں علماء، احادیث کی کتابوں میں بھی لکھا کہ جب نبی پاک واز فرماتے نا، بیان فرماتے، تو صحابہ کرام پر ایک ایسا ادب طاری ہوتا، ایک ایسا جلال نبوت ہوتا کہ سب ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بیان سنتے۔ بیان کے دوران نبی پاک کو دیکھتے نہیں تھے، بلکہ کئی صحابہ کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بڑا وقت گزارا نبی پاک کی صحبت میں، ذرا نبی پاک کا حلیہ تو بیان کر دیں، تو کئی صحابہ ایسے ہیں جو نبی پاک کا حلیہ بیان نہ کر سکے۔ کہتے ہیں بیٹھتے ضرور تھے مگر ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں پاتے تھے، ہم بس آنکھیں جھکائے رہتے تھے، تھوڑا سا دیکھتے پھر ادب سے جھکا لیتے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام۔ احادیث میں لکھا کہ دو صحابہ ایسے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی پاک بیان فرماتے تو یہ دونوں نبی پاک کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اتنا دیدار کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مگر سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، جو غار ثور میں 3 دن ملے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یاد ہے؟ اسی نیکی کے بارے میں ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے پوچھا تھا کہ حضور یہ اتنی سارے آسمان پر تارے ہیں، کبھی رات اندھیری ہو، شہروں میں تو تارے کم نظر آتے ہیں، کبھی گاؤں میں چلے جائیں، مدنی قافلے میں جائیں تو بہت سارے تارے نظر آتے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھیں نا، تو ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس طرح پوچھا کہ حضور یہ آسمان پر اتنے تارے، ان گنت، انکاؤنٹیبل، کہ کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو مضمون ہے حدیث پاک کا کہ ہاں عمر فاروق وہ ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ بی بی عائشہ عرض کرتی حضور پھر میرے بابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا کیا عالم ہے؟ تو فرمایا غار ثور والی ایک نیکی ابو بکر کی عمر کی تمام نیکیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور یہی وہ نیکی جس کے بارے میں حضرت عمر بھی کہا کرتے تھے کاش میری ساری نیکیاں لے لی جائیں، اور صدیق اکبر نے جو غار ثور میں نبی پاک کی خدمت کی ہے، وہ وہاں جو انہوں نے برکتیں حاصل کی ہیں وہ نیکی مجھے عطا کر دی جائے۔ اللہ اکبر، غور کرو، تمنا یہ تھی ان نظر الیک، نبی پاک کو دیکھتا رہوں۔ اللہ نے یہ تمنا کیسے پوری کی؟ 3 دن ہیں، 3 راتیں ہیں، کوئی اور نہیں ہے، میرے آقا ہیں اور صدیق اکبر ہیں، نبی پاک ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا رچ کے دیدار کیا، دل کھول کر دیدار کیا۔ ذرا تصور تو کرو جب آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام کیا ہوگا، کتنا قریب سے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا ہوگا، آقا کی آنکھیں، نبی پاک کی داڑھی کا ایک ایک بال کیا نور برسا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کتابوں میں لکھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک آرام فرما تھے، اس وقت صدیق اکبر جو عبادت کر رہے تھے، فرش و عرش پر کوئی ایسی عبادت نہیں کر رہا تھا جو حضرت صدیق اکبر کو مقام میسر آیا۔ اور یہ دیدار تو ملا، مگر قربانی کیسی تھی؟ غار کی طرف جا رہے تھے، پیار کتنا تھا نبی پاک سے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر کبھی تم دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، 2 ہی ساتھی ہوں اور ایک ساتھی کبھی ادھر سے چلنا شروع کر دے، کبھی آگے آ جائے، کبھی لیفٹ، کبھی رائٹ، کبھی پیچھے، تو بندے کو کنفیوژن تو ہوتی ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اے صدیق اکبر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ حضور جب دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ سامنے سے حملہ نہ کر دے، میں آگے آ جاتا ہوں۔ حضور پھر جی چاہتا ہے کہیں دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، حضور میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ حضور میری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھے، آپ کی طرف کوئی وار ہو، تو پہلے میں اسے اپنے سینے پہ روکوں، حضور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے بہت ساری دعاؤں سے صدیق اکبر کو نوازا۔ ارے آپ بھول گئے، کاندھے پہ اٹھا کر غار ثور میں لے کے جاتے ہیں، چادر کے کنارے کاٹ کاٹ کر سوراخوں میں ڈالتے ہیں، اور ایک
سوراخ پر پیر رکھ کے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور تشریف لائیے. حضور گود میں ہیں اور سانپ کاٹتا ہے. ادب کہتا ہے کہ آقا کو اٹھانا نہیں ہے. شرعی مسئلہ بتا یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے. سوال یہ ہے صدیق اکبر سے بڑا عالم تو دنیا میں کوئی نہیں. ارے عالم کہتے ہیں جان بچاؤ فرض ہے, مگر عشق کہہ رہا ہے آقا کا آرام زیادہ ضروری ہے. اب عشق اور جس کو کہیں شریعت کے حکم میں گویا ایک مقابلہ سا دل میں چل رہا ہے, ایک دماغ میں ایک جنگ سی چل رہی ہے, مگر عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کے جنوں. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. صدیق اکبر کے عشق نے فیصلہ کر لیا جان جاتی ہے تو چلی جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ محبت کا عالم تو دیکھو نا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واقعہ یاد ہوگا. مقام صحبہ پر میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں آرام کر رہے ہیں, اور اب نماز عصر کا وقت جا رہا ہے. عقل کہتی ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز فرض ہے, تمام چیزوں کو چھوڑو پہلے نماز پڑھو. مگر عشق کہہ رہا ہے میرے آقا آرام کر رہے ہیں, نماز پڑھوں یا آرام میں سے انہیں بیدار کر دوں. پھر عشق نے فیصلہ کیا ارے مجھے تو نماز بھی ان کے صدقے ملی ہے, ایمان بھی ان کے صدقے ملا ہے, سب کچھ ان کے صدقے ملا ہے, آقا کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں واقعات سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یہ ضرور ہوا کہ نبی پاک جب بیدار ہوئے اور صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا حضور صاحب نے کاٹا ہے. نبی پاک نے یہ نہ کہا کہ اے ابو بکر مجھے کیوں نہ اٹھایا, سانپ کو کیوں کاٹنے دیا. نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا, مبارک لعاب دہن صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگایا. وہ زہر کا اثر جاتا رہا, جان بچا لی میرے آقا نے. ادھر مولا علی کو بیدار ہو کر افسردہ دیکھا, اے علی کیا ہوا؟ کہتے حضور علی جب سے ایمان لایا ہے آج تک نماز قضا نہیں ہوئی, مگر حضور آج عصر کا وقت چلا گیا, سورج غروب ہو گیا ہے. نبی پاک نے یہ نہ کہا اے علی یہ کیا کام کر دیا, فرض پورا کرتے, مجھے آرام سے جگاتے. اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے, سنو حدیث کے الفاظ. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا, اے اللہ سورج کو واپس لوٹا دے. آج تک دنیا نے یہ منظر نہ دیکھا تھا, سورج غروب ہونے کے بعد واپس نہیں آتا, مگر نبی پاک ہاتھ اٹھائیں تو سورج کی کیا مجال ہے, سورج واپس آتا ہے. پھر عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نماز عصر ادا فرماتے ہیں. اب یہاں نبی پاک کے معجزات میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ اس پر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے کیسی اتھارٹی دی, کیسا مقام دیا. بدبخت ہے جو نبی پاک کی قدرت اور نبی پاک کے پاور کو نہیں مانتے. سیدی اعلیٰ حضرت انہیں سمجھاتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. لیکن ایک اور عشق والی بات سیکھنی ہے. آج کے دور میں کوئی مفتی, کوئی امام, کوئی جناب علم کا پہاڑ کیا شیر خدا مولا علی سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ مولا علی تو وہ ہیں جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نبی پاک کے قریبی ساتھی ہیں, کیا ان سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے؟ دونوں نے فرض قضا کر دیے, جان نہیں بچائی. سیدنا ابو بکر صدیق نے, مولا علی نے نماز جانے دی. کس بات پر؟ آقا کو آرام میں خلل نہ پڑے. سبحان اللہ. کون سی کتاب میں لکھا تھا یہ مسئلہ؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ مدینے میں اتنا جا کر ادب کرتے ہو, کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ہر باتیں کتابوں میں نہیں, کچھ دل کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہیں. عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں. سنو کیا سیکھنے کو ملا. سبحان اللہ. چلو چلتے ہیں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں. امام اہل سنت آپ ہی بتائیے, شریعت تو کہتی ہے جان بچانا فرض ہے, شریعت تو بتاتی ہے نماز پڑھنا سب سے اولین فرض ہے. مولا علی نے نماز کیوں جانے دی؟ صدیق اکبر نے جان خطرے میں کیوں ڈال دی؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار کیا گتھی سلجھاتے ہیں, 3-4 شیروں کے اندر ہی گل ہی مکا دیتے ہیں. آپ فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر, سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. مولا علی نے کون سی نماز؟ جو عصر کی نماز خطرے والی نماز کہا گیا, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, کانشیس رہنا ہے, فوکس رہنا ہے. عصر کے وقت تیار رہنا, چلی نہ جائے. عصر چلی گئی, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, پر وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ارے جان بچانا تو فرض تھا, انہوں نے یہ کام کر دیا, انہوں نے یہ کام کر دیا. اب آقا نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز. حضور نے لعاب لگا کر صدیق اکبر کو جان لوٹا دی, اور سورج پلٹا کر مولا علی کو نماز لوٹا دی. ہاں تو نے انہیں جان,
انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ارے بشر کا جو کام تھا عشق کا فیصلہ وہ کر چکے۔ اب اعلیٰ حضرت سے پوچھو حضور مسئلہ تو بتائیں، سیکھنے کو کیا ملا؟ اللہ اکبر، سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی جو اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ ثابت ہوا، کیا ثابت ہوا؟ کہ سارے فرائض، ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہ اصل نہیں ہے، یہ فروع ہے، یہ اس کی شاخیں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ آقا راضی ہے تو رب راضی ہے، نبی پاک راضی ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ یہ دونوں امیر المومنین، دونوں عظیم صحابہ ہمیں سکھا گئے کہ نبی پاک کی رضا کو مقدم رکھنا ہے۔ تو بہرحال پہلی خواہش تھی النظر الیک، آقا کو دیکھتا رہوں، زندگی بھر دیکھتے رہے، اور غار میں تو جی بھر کے دیکھا۔ دوسری خواہش کہتے ہیں وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ ایک بار نہیں، صدیق اکبر نے کئی بار اپنا پورا مال، کبھی آدھا مال، کبھی بہت زیادہ مال نبی پاک کی بارگاہ میں خرچ کیا، مگر غزوہ تبوک والے دن تو کمال کر دکھایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے اعلان کیا کہ اللہ کے لیے مسلمانوں کی مدد کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو۔ یہ وہی غزوہ تھا جس پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہتے حضور 100 اونٹ بما ساز و سامان مسلمانوں کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ نبی پاک کے کہنے پر وہ بیٹھ گئے۔ آقا نے پھر ترغیب ارشاد فرمائی، پیسے بہت چاہیے تھے، ہزاروں کا لشکر تھا اور مال کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہتے حضور 200 اونٹ اللہ کی راہ میں بما ساز و سامان، پھر بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے پھر اعلان فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے حضور 300 اونٹ راہ خدا میں ساز و سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک اتنے خوش ہوئے کہ زمین پر تشریف لائے، منبر سے اتر گئے، فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل کرے وہ عمل اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ آقا نے سیدنا عثمان غنی کو زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، جنت خرید لی نبی پاک سے۔ اچھا اب سوال یہ ہے لاجیکلی کیا بنتا ہے؟ عقل تو یہ کہتی پہلے 100 اونٹ گئے تھے، اس کو 200 کر دیے، 200 کو 300 کر دیے۔ حضرت عثمان غنی نے ایسا نہیں کیا، آپ نے 100 میں 200 جمع کیے۔ کتنے ہو گئے لانڈی والوں؟ حساب کرو، 300، 300 میں 300 اور جمع کرو، کتنے ہو گئے؟ 600۔ آپ نے 600 اونٹ نہیں دیے، آپ نے 950 اونٹ راہ خدا میں دیے، 50 گھوڑے دیے، 1000 سونے کی اشرفیاں دی، بعد میں 10,000 اشرفیاں اور دی۔ یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ جب کبھی نیکی کے کام کے لیے ذہن دو تو کہتے اتنے پیسے دوں گا، یہ اعلان ہے میری طرف سے، بعد میں ڈھونڈو بندہ کدھر گیا، اعلان کر کے غائب۔ حالانکہ عثمان غنی وہ ہیں اعلان کرتے تھوڑا ہیں دیتے اور زیادہ ہے۔ اب باقی صحابہ بھی بہت کوشش کی انہوں نے۔ حضرت عمر فاروق آئے حضور کی بارگاہ میں، نبی پاک نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور جتنا گھر میں تھا آدھا لے آیا، 50% لے آیا۔ سوچو 50%، 2.5% لوگوں کو دینے میں جان جاتی ہے۔ کہتے او ہو رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کتنی بنتی ہے بھائی آپ کی زکوٰۃ؟ بس جناب حساب کیا، مولوی صاحب نے بتایا 10 لاکھ روپے۔ اللہ کے بندے تیری 10 لاکھ زکوٰۃ بنی تو تجھے ٹینشن شروع ہو گئی؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا۔ اس 4 کروڑ کا شکر کدھر گیا؟ زکوٰۃ کو برڈن سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ جو زکوٰۃ نہیں پوری دیتا یہ مال میل میں مل کر سارے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ ارے زکوٰۃ دو، اوپر صدقہ خیرات بھی کرو، اور بھی لنگر اور نیاز کیا کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو بانٹنے والے بنو۔ ارے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ساتھ سجدہ بھی کرنا اور اللہ سے عرض کرنا مولا تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ دے کر اتراتے ہو، دے کر جتاتے ہو، دے کر بوجھ فیل کرتے ہو۔ سیکھو عمر فاروق سے
50% لے آئے. کہتے آج مجھے امید ہے کہ ابو بکر ہر بار نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کمپٹیشن تھا، مقابلہ بھی تھا، تو کیا شاندار مقابلہ تھا. ہمارا مقابلہ گاڑیوں میں، گھروں میں، پیسوں میں، موبائل میں، گھڑیوں میں. ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میں کب اس جیسا موبائل لوں گا، ایسی گاڑی نہیں، اس سے بڑی لینی ہے، اس نے ایسا گھر بنایا اور بڑا گھر بناؤں گا، اسی میں مر گئے. صحابہ کا مقابلہ بھی کرتے تھے تو نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے. کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب حاضر ہوئے تو نبی کے پاک نے پوچھا ابو بکر کیا لایا؟ کہا حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. جو پوچھا مدنی آقا نے، کہا صدیق اکبر نے. جو پوچھا مدنی آقا نے، کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے. میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے. میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے. تمنا کیا تھی؟ انفاق مالی علیک، حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہو. ارے کیسا مال خرچ کیا، کتنا خرچ کیا. صدیق اکبر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. میں اور آپ خرچ کر کے امید رکھتے ہیں اللہ قبول کر لے، اخلاص ہی نہیں ہوتا. صدیق اکبر کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. اوروں نے جو مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. صدیق اکبر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے قیامت کے دن رب سے لے کے ابو بکر کو عطا کروں گا. یہ مقام ہے صدیق اکبر کا. تیسری خواہش، یقین کریں باتیں بہت یاد آ رہی ہیں، جی چاہ رہا میں بیان نہیں کرتا جاؤں. کیا ہستی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بات کرو تو دل خوش ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، انرجی آنا شروع ہو جاتی ہے. مگر مجھے چونکہ کچھ خواجہ پر بھی بات کرنی ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا. سنو تیسری خواہش. کہتے ہیں تمنا یہ ہے والجلوس بین یدیک، آقا کے پاس حاضر رہوں. ساری زندگی تو حاضر رہے، آج سنہری جالیوں میں بھی میرے آقا کے ساتھ موجود ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی نا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو آقا کے قدموں میں لے جانا اور نبی پاک سے عرض کرنا حضور ابو بکر حاضر ہے، اگر کوئی اشارہ مل جائے، اجازت مل جائے تو حضور کے پاس دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں لے جانا. اے عشق والوں دیکھو کیا عقیدے کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے. ابو بکر جانتے تھے کہ حضور جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے. میرا جنازہ لے جایا جائے گا، حضور سنیں گے، حضور جواب دیں گے. ارے ابو بکر کا عقیدہ بھی یہ تھا. اور سنو باقی جتنے صحابہ تھے ان صحابہ نے بھی اس وصیت پر عمل کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کہتے ابو بکر صدیق کیسی وصیت کر گئے، نہیں جناب یہ درست نہیں ہے، ہم کیسے روزے پر جا کر یہ بات کریں گے. سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ابو بکر نے کہا اس پر عمل کیا گیا. جنازہ لے کر روزہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور کہا حضور ابو بکر حاضر ہے. سبحان اللہ. اندر سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دو. کنڈی کھلتی ہے اور ابو بکر کا جنازہ نبی پاک کی قبر کے پاس لے جایا جاتا ہے، وہاں تدفین ہوتی ہے. اللہ اکبر. سنو یہ تین خواہشیں تھیں، النذر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک. اللہ نے اس عاشق اکبر کی یہ تینوں خواہشیں کیسے پوری کی. اللہ تربت صدیق اکبر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہمیں بھی نبی پاک سے سچا پیار عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر کے صدقے ہمیں نبی پاک کے نام پر، آقا کے دین پر اور نبی پاک کے امتیوں پر خوب مال خرچ کرنا نصیب فرمائے. اور جب خرچ کریں تو خوشی کے ساتھ خرچ کرنا نصیب فرمائے. بہرحال اب بات کرتے ہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی. سبحان اللہ، کیا ہستی ہیں، کیا مقام ہے. خواجہ غریب نواز کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا. بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے. خواجہ صاحب بڑے پیسے والے خاندان کے تھے، آپ کے والد صاحب بہت بڑے امیر تھے. ایک بات اور سیکھ لو، آج اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے ہمیں اور ہمیں ہونا بھی چاہیے. مگر جب اولیاء کرام کے مزار پہ جائیں، کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا حضور کے مزار پہ لاہور جائیں، پاک پتن بابا فرید پہ جائیں، کہیں بھی آپ دنیا میں مزار پر جائیں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، یہ اولیاء کرام نارملی جہاں ان کا مزار ہے نا وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. چیک کیا کرو ولادت کہاں ہوئی ہے.
ہمارا کیا باپ دادا کا کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی کے کسی قبرستان میں دادا کی بھی قبر ہے، والد کی بھی ہے، ہماری بھی دنیا کے جانے کے بعد یہی ہو جائے گی، نارملی یہ ہوتا ہے۔ اولیاء کرام نے کیا کیا؟ یہ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری کا نام حسن سنجری ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، یاد رہے، خواجہ معین الدین چشتی کا جو نام ہے وہ حسن سنجری ہے۔ آپ سنجر یا سیستان کے علاقے میں پیدا ہوئے، یہاں کیسے آ گئے ہندوستان میں؟ آپ نے جب 15 سال کی عمر تھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑا پیسے والے خاندان کے تھے تو وراثت میں بڑا سا باغ ملا، فروٹ کے باغات تھے اور اس کے ساتھ پنچکی وغیرہ بھی تھی۔ خواجہ صاحب اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، 15 ایئرز کی ایج نوجوان آدمی ہوتا ہے، 15 سال کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ آپ کے باغ میں ایک سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے بزرگ آئے۔ جب وہ بزرگ آئے تو اس نوجوان نے 15 سال کے نوجوان نے، حسن سنجری ان کا نام تھا، حسن نام تھا، آگے بڑے اور بزرگ کو ویلکم کیا، پیار سے بٹھایا، عزت دی، پانی پلایا اور اپنے درخت سے انگوروں کا ایک پورا خوشہ جو ہے وہ نکال کر پیش کیا کہ حضور یہ بھی کھائیے۔ اب وہ جو بزرگ آئے تھے باغ میں وہ حیران ہو گئے کہ یہ بچہ کتنا باادب ہے، کتنا بزرگوں کا احترام کرنے والا ہے۔ اس 15 سال کے نوجوان کو نہیں پتا تھا یہ کوئی اللہ کے ولی ہیں، بس بزرگ دیکھا، بڑی عمر دیکھی، ادب کیا۔ اللہ اکبر، وہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ اتنا سعادت مند، اتنا احترام والا، اتنا ادب والا ہے، اپنی جھولی سے ایک اناج کا ٹکڑا نکالا، کہا بیٹا یہ کھا لو۔ بس حسن سنجری صاحب نے 15 سال کی عمر میں وہ ٹکڑا کیا کھایا، اللہ کے ولی کی وہ نگاہ پڑی کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ نے وہ سارا باغ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور علم دین سیکھنے روانہ ہو گئے، کئی ملکوں کا سفر کیا، علم دین سیکھا، حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی اختیار کی، آپ کے جناب مرید بنے اور پیر صاحب کے ساتھ جب مدینے جاتے ہیں سبحان اللہ، اور وہاں جا کر پیر صاحب کہتے ہیں بیٹا نبی پاک کو سلام پیش کرو، اور جب آقا کی بارگاہ میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، تو روضہ رسول سے آواز آتی ہے جس کا مضمون ہے اے معین تم ہمارے دین کے معین ہو، جاؤ تمہیں ہند کی ولایت عطا کر دی۔ آقا کے دربار سے سلطان الہند کا لقب ملا اور اب ہچکیاں بن گئیں خواجہ غریب نواز کی، اور پھر آپ سفر کرتے 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 ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ ہندوستان جاتے جاتے کہاں رکے یہ میں بتاتا ہوں، مگر پھر دوبارہ اس واقعے پر آتا ہوں کہ 15 سال کی عمر میں اس نوجوان نے کیا ایسا کام کیا کہ جس سے دنیا ہی بدل گئی، مقام ولایت کے چاند بن گئے۔ پتا چلا کہ آپ نے ادب کیا، بزرگوں کا ادب کیا۔ میرے بچے ینگسٹر جتنے بھی مجھے دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، یاد رکھو با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے اسے نوازا جاتا ہے۔ آپ اگر دنیا میں کوئی مقام بھی آپ کو مل گیا، پیسے مل گئے ہیں، کوئی افسری مل گئی ہے، کوئی ذمہ داری مل گئی ہے، تو کبھی بھی اپنے بزرگوں کی بے ادبی مت کرنا۔ اگر کوئی غریب سفید بالوں والا ہے تو میرے والد کی جگہ ہے، اس کو اسی طرح پیش آئیے کہ وہ آپ کا بزرگ ہے، کیونکہ آج تم ادب کرو گے انشاءاللہ زمانہ تمہارا ادب کرے گا، تم بے ادبی کرو گے تو دنیا میں بھی برباد کر دیے جاؤ گے۔ ہمیشہ یاد رکھے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی، نیم پلیٹ تھوڑی لگی ہوتی کہ یہ ولی ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، کیا معلوم کس کا کیا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ ہر کسی کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے، احترام کا رشتہ رکھے، کسی کا دل نہ توڑے۔ یہ بات بات پر لڑنے والے، گالیاں نکالنے والے، دل آزاریاں کرنے والے، ذلیل کرنے والے سوچیں بس میں بیٹھتے تو کنڈکٹر کو گالیاں، پولیس والا نظر آیا تو اس کا برا بھلا، ٹھیلے والا ملا تو اس سے لڑائی، ارے کیا پتا کس کا کیا مرتبہ ہے۔ یاد رکھو احادیث کا مضمون ہے کہ کچھ پرا گندا بال میلے کچیلے کپڑے والے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہیں بلاتا، وہ نہ آئے تو کوئی سے یاد بھی نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا۔ تو اولیاء کرام لوگوں میں ہمیں نہیں پتا، ہمارے درمیان جو لوگ ہیں، ہمارا ملازم جو ہے بیچارہ غریب سا شخص ہے، پرانے سے کپڑے، کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ دل نہ توڑا کرو، با ادب بن جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کسی بزرگ کی دعا لگ گئی تو کیسے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ احترام، پیار، ادب کے ساتھ گفتگو کریں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ میرے ساتھ پھر دوہرائیں اور یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، با ادب، ایسے نہیں زور سے، با ادب با نصیب۔
اور بے ادب بدنصیب. جو بے ادب ہے وہ بیکار ہے, تباہی ہو جائے گا. بے ادب کسی کو پسند نہیں آتا ہے. اللہ مجھے بھی خواجہ کے صدقے با ادب بنا دے, آپ کو بھی ادب نصیب فرمائے. اچھا, خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کے لیے چلے نا تو پتہ ہے گھومتے گھومتے کہاں پہنچے؟ خواجہ صاحب ہمارے پاکستان آئے, اور پاکستان میں لاہور آئے, اور لاہور آ کر داتا حضور کے مزار پر جب آئے تو کہتے ہیں نا ولی کو ولی کی شناخت ہوتی ہے. میرے خواجہ نے سلطان الہند ہیں, مگر جب داتا کے قدموں میں آئے تو یہیں رہ گئے. کئی دن چلا کاٹا, اور جاتے جاتے جو بات کہہ گئے دنیا کو بتا گئے کہ داتا کا مرتبہ کیا ہے. اے ہندوستان والوں مبارک ہو, تمہارے پاس غریب نواز ہیں. پاکستان والوں تمہیں مبارک ہو, ہمارے پاس داتا صاحب ہیں. اور میرے داتا کے بارے میں غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ گنج بخشے فیض عالم, مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل, کاملارا رہنما. گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا. سارا پیر کامل, کاملارا رہنما, کاملارا رہنما. سمجھو, ہمیں خواجہ سمجھا گئے ہیں کہ تمہارے پاس کون ہے. کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم. گنج بخش, داتا گنج بخش جو ہیں سارے عالم کے لیے فیض ہیں. مظہر نور خدا, اللہ کے نور کا مظہر ہیں. ناقصارا پیر کامل, جو ناقص ہیں گناہگار ہیں ان کے تو یہ پیر کامل ہیں. اور کاملارا رہنما, جو کامل ہیں. خواجہ تو کامل تھے نا, دربار رسالت سے ہندوستان بھیجا گیا ہے. کہتا ہے ہم کاملوں کے بھی رہنما ہیں. داتا گنج بخش کا یہ مقام ہے. سبحان اللہ. اور اب خواجہ ہندوستان گئے, اللہ نے وہ کام لیا کہ پورا ہندوستان آپ کے مخالف ہو گیا تھا, آپ ڈٹے رہے, صبر و استقلال کے ساتھ رہے, اور 90 لاکھ غیر مسلموں کو میرے خواجہ نے مسلمان کر دیا. جبھی تو کہتے ہیں نا میرا خواجہ عطائے رسول ہے. میرا خواجہ, میرا خواجہ, میرا خواجہ عطائے رسول ہے. میرا خواجہ عطائے رسول ہے. وہ بہارے چشت پھول گئے, وہ بہارے گلشن فاطمہ, وہ بہارے گلشن فاطمہ, وہ بہارے گلشن فاطمہ. چمنے علی تنہار ہے, چمنے علی تنہار ہے, چمنے علی تنہار ہے. آج عرس کی رات ہے, اور عرس کی رات بزرگوں کا فیضان بہت زیادہ جاری ہوتا ہے. ابھی ایک شعر ہم پڑھیں گے, لیکن پہلے وسوسہ کلیئر کر دوں کہ ہم اگر اولیاء کرام سے کوئی مدد مانگتے ہیں نا کہ ہماری مدد کیجئے, ہماری مشکل آسان کیجئے, تو لوگ اس میں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مانگ رہے ہیں. پہلے آج کلیئر کر دو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی, کوئی غوث اپنی طرف سے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہاں جسے اللہ اختیار دے, اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد فرماتے ہیں. تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا. اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے یہ شرک ہے. اللہ اپنے حبیب بندوں کو بہت سارے پاور عطا فرماتا ہے. اچھا, اب بھی وسوسہ ہے کہ نہیں جناب نہیں عطا فرماتا, آپ کیسے کہتے ہیں؟ چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک سورہ آل عمران پارہ ہے 3. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں. ابرئ الاکمہ والابرص, میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کوڑی کو. صرف شفا نہیں, آگے کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں مردے زندہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ خدا تو نہیں نا, مگر اگلا جملہ کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی عطا سے, اللہ کے حکم سے, اس کی اجازت سے. تو یہی تو جناب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسے اجازت دے, جسے عطا فرمائے, جسے پاور دے. ولی کہتی دوست کو ہے, یاد رکھو. جو اللہ کا دوست ہو جائے پھر دوست کو تو اللہ بہت کچھ عطا فرماتا ہے نا.
تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر خواجہ، غوث پاک، صحابہ، اولیاء، خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہماری مدد فرماتے ہیں، ہم ان سے عرض کرتے ہیں، تو یہی نیت ہوتی ہے کہ حضور رب نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اور ہماری یہ بگڑی بنا دیں۔ تو وسیلہ واسطہ تو آج بھی ہم دنیا والوں کا تلاش کرتے ہیں۔ دنیا والوں میں ہم کہتے ہیں یار ڈاکٹر نے شفا دے دی، کیا ڈاکٹر تھا یار، میرا ہاتھ جوڑ دیا، تو اس کو تو کوئی نہیں پکڑتا، شرک کر رہے ہو۔ ہاتھ جوڑنے والی ذات، پیٹ صحیح کرنے والی ذات، آنکھ بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں بھائی دینے والا اللہ ہے، ڈاکٹر وسیلہ بنا، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں دینے والا رب ہے، خواجہ کے وسیلے سے کام جلدی ہو جائے گا۔ اب کیا خوبصورت بات ہے، مل کر اپنی مشکلیں، پریشانیاں ذہن میں رکھ کے، کیا خوبصورت منقبت کا شعر ہے کہ کیا ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ اب تو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ بس خواجہ، ایک نگاہ بس خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال، میری زندگی کا سوال، وہ یہاں بھی ایک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھی ایک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا راستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی، او یہاں سب کی، ہاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز، یہ درے غریب نواز ہے۔ ایک وسوسہ اور دور کر دو، داتا صاحب کی بارگاہ میں خواجہ 850 سال پہلے گئے تھے، اس کا مطلب صدیوں سے بزرگوں کا طریقہ ہے مزارت اولیاء پہ جانا۔ ہاں یہ تو خواجہ کا طریقہ ہے نا، تو کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم اولیاء کرام کے طریقے پر عمل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب آخری بات، بیان کو ختم کرتے ہیں، کافی وقت ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی بہت ساری کرامات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ خواجہ صاحب کا ایک قول کمال کا قول ہے، بہت سارے اقوال ہیں مگر سبحان اللہ آپ کا یہ قول تو اتنا کمال کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنا دوست بنا لے۔ ابھی تو سنا نا کہ اولیاء کرام تو بندوں میں ہوتے ہیں، ہم تمنا تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ آج عرس خواجہ کی رات ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے، ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا۔ تو اب 3 خوبیاں آج نیت کر لو کہ ہم نے اس پر کوشش کرنی ہے، اور میں چاہوں گا آج یاد کر لیں اس کو، تاکہ جب یہ اجتماع ختم ہو جائے نا تو گھر جائیں تو آپ کسی کو بتا سکیں کہ آج بیان میں کیا سیکھ کر آیا۔ خواجہ کہتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 سخاوت دریا جیسی، مل کے دہرائیں گے، سخاوت کیسی؟ سخاوت دریا جیسی، پہلی خوبی۔ پھر فرماتے ہیں شفقت آفتاب جیسی، آفتاب کہتے ہیں چاند کو، میں سورج کو، میں اس کو بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے لیکن پہلے یاد کر لیں۔ سخاوت کیسی؟ دریا جیسی۔ شفقت کیسی؟ آفتاب سورج جیسی۔ اور فرماتے ہیں عاجزی زمین جیسی۔ ٹھیک ہے اب دہراتے ہیں دوبارہ، آج یاد کر لو اس کو، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ کے دوست کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں، فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب جیسی، اور عاجزی زمین جیسی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے سخاوت دریا جیسی، دریا جو ہے نا وہ بہت بڑے دل کے ساتھ چلتا ہے، بارش کا صاف پانی بھی اس میں آتا ہے، نالے کا گندا پانی بھی آتا ہے، آبشاروں کا بھی صاف پانی آتا ہے، گٹر کا پانی بھی آتا ہے، سب کو لے کے چلتا ہے، دل بہت بڑا ہے دریا کا۔ فرماتے جب سخاوت کرو نا، اور سخاوت بہت چیزوں میں ہوتی ہے، صرف پیسے سے نہیں ہوتی، مسکراؤ تو سب کے سامنے مسکراؤ، ملاقات کرو تو سب سے اچھی ملاقات کرو، نہیں یہ میرے محلے کا ہے، یہ میری زبان کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، نہیں جناب، دریا کی طرح دل کر لو نا۔ کوئی آپ کی تعریف کرے اس پہ بھی محبت کرو، کوئی آپ کی اگر برائی کرتا ہے اس کو بھی معاف کر دو، دریا جیسا دل بنا لو۔ سخاوت کیسی؟ دریا جیسی۔ پھر فرماتے شفقت آفتاب جیسی۔
सूरज कैसी शफकत करता है, सुबह जब सूरज निकलता है तो क्या सिर्फ मुसलमानों को रोशनी देता है? सबको रोशनी देता है। कभी सुना कि आज सूरज जनाब सिर्फ पैसे वालों को रोशनी देगा, गरीबों को नहीं देगा? शहर वालों को देगा, गांव वालों को नहीं देगा, पाकिस्तान वालों को देगा, अफ्रीका वालों को नहीं देगा। सूरज सब पे यकसा शफकत करता है। तो फरमाया जब शफकत करनी है तो आफताब जैसी करो, सबके साथ मोहब्बत, प्यार और अच्छा सलूक करो। और फिर आजिज़ी जमीन जैसी। हम सब अभी किस पर बैठे हुए हैं? जमीन पर। हम कदम रख के चलते हैं जमीन पर। कितनी आजिज़ी है, जमीन में बिछी हुई है। तो आप भी बिछ जाइए, इनकिसारी का पैकर बन जाइए। अकड़ कर चलने वाला अल्लाह को पसंद नहीं। गुरूर और घमंड करने वाला बर्बादी होता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो झुकता है अल्लाह के लिए, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमा देता है। अगर अल्लाह का दोस्त बनना है तो ये 3 बातें याद कर लो और इसको अपनाना शुरू कर दो। फिर दोहराता हूं आखिर में ताकि बात याद रह जाए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि बंदे के अंदर सखावत हो, कैसी? दरिया जैसी। शफकत हो आफताब जैसी, और आजिज़ी हो जमीन जैसी। अल्लाह हम सबको ये खूबियां नसीब फरमाए। आजिज़ी का पैकर बना दे, इनकिसारी का पैकर बना दे, सखावत वाला दिल अता कर दे। दरिया दिली कहते हैं ना, इसीलिए दरिया दिल बना दे और सबके साथ मोहब्बत से पेश आने वाला बना दे। जिंदगी में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ऐसी बातें सीखी और सिखाई जाती हैं। आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। हर जुमेरात माशाल्लाह यहाँ रजा मस्जिद में कोरंगी में दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है, उसमें शिरकत करें। मदनी मुज़ाकरों में हर हफ्ते शिरकत करें। और यहाँ 1 माह के मदनी काफले माशाल्लाह पूरे कराची से गालिबन 8 मार्च को रवाना हो रहे हैं, उसमें भी शिरकत करें। और एक और खुशखबरी यह है कि यहाँ पर इज्तिमा की खुशी में 3 मार्च यानी अगले 2-3 दिन बाद मंगल से जामा मस्जिद मोहम्मदी एरिया 2C में 7 दिन का फैजान नमाज कोर्स शुरू हो रहा है। और वह जिसमें इस अंजुमन के तहत जिसमें प्रोग्राम हो रहा है, सुना इसके 40 मेंबरान हैं। तो मैं तो आपसे आने की कोई फीस तो नहीं लेना, तो मुझे मेरी झोली में यही फीस डाल दें, यही खैरात डाल दें कि ये जितने आपके मुंतजमीन हैं वो भी फैजान नमाज कोर्स कर लें, आप लोग भी कोर्स कर लें। इसके टाइमिंग क्या होंगे? 2 घंटे, 7 दिन 2 घंटे चाहिए, 9 से 11। 7 दिन में 14 घंटे आपसे हम मांग रहे हैं। आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ओहदेदारान हैं जिन्होंने ये इज्तिमा सजाया है, ये भी शिरकत करेंगे और आप भी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पहला फर्ज है। देखो ख्वाजा के चाहने वालों, मेरे ख्वाजा का अंदाज पता है क्या था? आप रोजाना इशा के वजू से फजर पढ़ते थे। और ख्वाजा की छठी मनाने वाला अगर इशा भी ना पढ़े और फजर भी ना पढ़े और नमाज पढ़े और सही ना पढ़े, तो फैजान नमाज कोर्स कर लें ताकि खालिस फैजान ख्वाजा नसीब हो जाए ना। तो इंशाअल्लाह उम्मीदें करेंगे। और अब चले ये भी तरकीब बना लेते हैं कि अगले साल फिर इनके प्रोग्राम में जब भी आएंगे, जब हमें ये पता चल जाए कि भाई कितनी अंजुमन के लोगों ने जो है वो फैजान नमाज कोर्स किया है, तो इंशाअल्लाह हमें फिर पता चल जाएगा आने का फायदा भी हुआ कि नहीं। मुझे तो यही चाहिए आपसे, नेकियों का तोहफा चाहिए, फायदा आप ही को होना है। कोर्स आप करेंगे, बरकतें भी आपको मिलेंगी। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है मुझे सवाब मिल जाएगा। नाजरीन, एक और बात मुझे आपसे करनी है। रजब का महीना है, अगला शाबान, फिर रमजान। हर साल आशिकाने रसूल अपने अतियात, अपने डोनेशंस, अपनी ज़कात, आगे जाके फितरा अब इन्हीं महीनों में निकालते हैं। ज़रूर अपने गरीब मुसलमानों का ख्याल रखें, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें। उसके साथ साथ दावत इस्लामी भी हम सबकी वो प्यारी तहरीक है जो सारी दुनिया में फैज़ान औलिया लुटा रही है, दीन की कितनी बड़ी खिदमत कर रही है। हमें दावत इस्लामी का भी भरपूर साथ देना है। एक मुख्तसर वीडियो प्रेजेंटेशन आपको अभी दिखाई जाएगी कि दावत इस्लामी किस तरह सारी दुनिया में दीन मदीन की खिदमत कर रही है। आपने पहले वो देखना है और फिर इंशाअल्लाह हम दुआ की तरफ चलेंगे। सल्लू अलल हबीब। आज बात करते हैं आपकी, हमारी, हम सब की दावत इस्लामी। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 106 से ज्यादा शोबाजात में सुन्नतों की खिदमत कर रही है। और दुनिया का कौन सा कोना है जहां हमारी दावत इस्लामी दीन मदीन की खिदमत ना कर रही हो। चंद मिनटों में दावत इस्लामी को बयान करने की कोशिश करूंगा, जो बज़ाहिर तो मुमकिन नहीं, मगर चंद शोबाजात आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का वो शोबा जो दुनिया भर में इल्म दीन की शमा को रोशन कर रहा है, मेरी मुराद जामिअतुल मदीना से है। एक दारुल उलूम चलाना किसी आलिम दीन से पूछिए वो कितना मुश्किल है। आपकी हमारी दावत इस्लामी 616 के करीब दारुल उलूम, जिसको हम जामिअतुल मदीना कहते हैं,
इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पे चला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामियात में दरस निज़ामी के साथ साथ असरी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं, दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती है और इल्म दीन की शमा को रोशन भी किया जाता है। दुनिया के कई मुल्कों में जामियातुल मदीना कायम है, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के कई शहरों में, हिंदुस्तान के कई शहरों में, यूके में 9 के करीब जामियातुल मदीना बन चुके हैं। मॉरिशस, मोज़म्बिक, कीनिया और दुनिया के कोने कोने में दावत इस्लामी जामियातुल मदीना के जरिए इल्म दीन की शमा को रोशन किए हुए है। कुरान पाक की खिदमत का वो अजीम बेड़ा दावत इस्लामी ने उठाया कि इस वक्त दावत इस्लामी के 2800 से ज्यादा मदरसतुल मदीना मौजूद हैं। मदरसतुल मदीना करता क्या है, ये शोबे के अंदर होता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान पाक पढ़ाया जाता है बगैर किसी फीस के। आप जानना चाहेंगे कि अब तक दावत इस्लामी के इन मदरसों से कितने हाफिज कुरान और कितने नाजरा पढ़ने वाले फारिग हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं और तकरीबन 2,41,000 के करीब बच्चों ने, मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों ने नाजरा कुरान पाक खत्म कर लिया है। इस वक्त 1,33,000 के करीब मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ, बच्चे और बच्चियाँ कुरान पाक की मुफ्त तालीम दावत इस्लामी के इन मदारिस में हासिल कर रहे हैं। अब बात करते हैं दावत इस्लामी की वो काविश जो सारी दुनिया में एक गोया धूम मचाए हुए है, और वो है अल्लाह के घर की तामीर। सुभान अल्लाह, हदीस पाक का मजमून है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। आप जानना चाहेंगे हमारी दावत इस्लामी किस तरह मसाजिद की तामीर में अपनी कोशिशें कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कम बेश साल की 600 से ज्यादा मस्जिदें पूरी दुनिया में दावत इस्लामी की तरफ से बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साल में 365 दिन होते हैं तो कम बेश रोज की 2 मस्जिदें दुनिया में कहीं ना कहीं दावत इस्लामी के जेर इंतजाम या तो प्लॉट खरीदा जा रहा होता है या तामीर शुरू हो जाती है। आप भी अगर जन्नत में घर बनाना चाहते हैं, दावत इस्लामी के शोबा खुद्दामुल मसाजिद से राब्ता कीजिए। इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट ने इस दुनिया को ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस शोबे में भी कमाल का काम किया, और बल्कि मैं ये कहूँ तो ऐसा काम किया जो इसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। दावत इस्लामी ने एक शोबा बनाया मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें अल्लाह की रहमत से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स दुनिया के 70 मुल्कों से ज्यादा ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। कमोबेश 30 के करीब कोर्सेज हैं जो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ऑनलाइन करवा रहे हैं। और याद रहे, ये ऑनलाइन कोर्सेज इस्लामी भाइयों के लिए भी हैं, इस्लामी बहनों के लिए भी हैं। मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ भी इससे फैजियाब हो सकते हैं। QuranTeacher.net ये वेबसाइट है, इस पर जाइए और दावत इस्लामी की इस खूबसूरत सर्विस से घर बैठे अपनी पसंद के वक्त के मुताबिक अगर आप दुनिया में कहीं भी हैं फायदा उठाइए। जबरदस्त डिमांड ये है कि जनाब हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ वो आलिम दीन भी बन जाए, वो हाफिज कुरान भी बन जाए, वो एक दीनदार शख्स भी बन जाए। दावत इस्लामी ने इस गैप को महसूस किया और इस गैप को कवर करने के लिए, इस फासले को दूर करने के लिए एक शानदार काविश की गई, एक शोबा बनाया गया जिसका नाम है दारुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क दावत इस्लामी के इस शोबे के यानी दारुल मदीना के 75 के करीब कैंपस बन चुके हैं, 75 ब्रांचेस हैं। इसमें 63 पाकिस्तान में हैं, 12 बैरून मुल्क में, दुनिया के कई मुल्कों में हैं, और इन तमाम ब्रांचेस में अब तक 18,000 के करीब स्टूडेंट्स दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम भी हासिल कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि एक इंग्लिश बोलने वाला एक वेल एजुकेटेड इंजीनियर भी होगा, आलिम दीन भी होगा। आपको ऐसे डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो जबरदस्त डॉक्टर भी होंगे और इंशाअल्लाह आलिम दीन भी होंगे। ये है दावत इस्लामी के इस शोबे यानी दारुल मदीना की खूबसूरत काम। दावत इस्लामी ने मीडिया की तारीख में जो काम किया है, दुनिया भर में जिसकी धूम है, यकीनन आप भी उससे बहुत ज़्यादा फैजियाब हो रहे होंगे। मेरी मुराद हम सब के मदनी चैनल की है। मदनी चैनल तो क्या आया है, घर घर में बाहर आ गई है। घर बैठकर इल्म दीन सीखना कितना आसान हो गया है। क्या दुनिया में ऐसा पहले कोई चैनल था जिसको देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हों? क्या ऐसा भी कोई चैनल आया था कि जिसको देखकर खौफ खुदा से आंसू बहते हों, इश्क रसूल में आंखें नम हो जाती हों, याद मदीना में दिल तड़प जाया करता हो? मदनी चैनल की बरकत से कई शराबियों ने शराब छोड़ी, बेनमाजियों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। माँ बाप के कई नाफरमान ऐसे थे, मदनी चैनल पर होने वाले सुन्नतों भरे बयानात सुनकर अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों की बरकत से माँ बाप की खिदमत गुजार बन गए। मदनी चैनल की बरकत से बेशुमार इस्लामी बहनों ने पर्दा अपना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल दुनिया भर में किस तरह सुन्नतों की खिदमत कर रहा है, शायद
اس کی تفصیل بتانے کی حاجت نہیں، جو مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، مگر میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مدنی چینل جس میں 1 منٹ کے لیے بھی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، کوئی بے پردہ عورت نہیں ہے، دنیا کی تقریباً 7 سیٹلائٹس پر دنیا کے کونے کونے میں یہ دیکھا جاتا ہے، اور اب اردو کے ساتھ ساتھ مدنی چینل انگلش اور بنگلہ میں براہ راست اپنی نشریات پیش کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہے، لوگ بڑے شوق سے مدنی چینل دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے شعبے میں دعوت اسلامی نے جو کمال کیا ہے، دعوت اسلامی نے اپنا ایک پورا شعبہ مجلس آئی ٹی بنایا، مختلف ویب سائٹس کے ذریعے، سافٹ ویئرز کے ذریعے، ایپلیکیشن کے ذریعے دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ سبحان اللہ، آئی ٹی کے بعد سوشل میڈیا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، اور آج دعوت اسلامی کے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر پیجز بنے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں۔ اب آئیے دعوت اسلامی کے وہ کام کہ کس طرح دکھیارے مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یاد رہے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں آلموسٹ 25,000 کے قریب امپلائیز ہیں، یعنی 25,000 سے زیادہ اجیر ہیں جن کی سیلری، جن کی تنخواہ دعوت اسلامی دیتی ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں، یہ آئمہ ہیں، یہ مبلغین ہیں، یہ دین کا کام کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں 25,000 خاندان ماہانہ دعوت اسلامی کے ان سیلریز کی وجہ سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اور الحمدللہ نہ صرف سیلری دی جاتی ہے بلکہ ان 25,000 فیملیز کا علاج بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہماری ایک پوری مجلس موجود ہے جو ان اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں اور ان کے گھر والوں کا علاج بھی کرواتی ہے۔ اگر آپ ان علماء، ان آئمہ، ان دین کا کام کرنے والوں کے علاج میں اپنا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں، آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے عاشقان رسول دنیا میں ایسے ہیں جو لنگر کھلانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور واقعی یہ مسلمانوں کا بڑا اچھا انداز ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو لنگر پیش کیا جائے، کھانا کھلایا جائے۔ کھانا کھلانے کے فضائل احادیث میں جا بجا موجود ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی روزانہ ہزاروں ہزار عاشقان رسول کو لنگر پیش کرتی ہے۔ ہمارے مدارس میں جو طالب علم دین ہیں ان کو لنگر پیش کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں لنگر پیش کیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ جب اعتکاف آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے، تو گویا بہار آ جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول کا آنا جانا رہتا ہے، ان کو سحری اور افطاری پیش کی جاتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کا فقط لنگر کے معاملے میں یعنی کھانا کھلانے کا سالانہ کروڑ روپے کا بجٹ ہے۔ اگر آپ کا بھی یہ شوق ہے، آپ بھی یہ نیکی کمانا چاہتے ہیں، تو آئیے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ عاشقان رسول کو لنگر پیش کیجیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 106 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اب آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کہ جب دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اور بالخصوص امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بڑی بڑی شخصیات نے حاضری دی، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو دیکھا، اس مدنی کام کو دیکھا، تو ان کے کیا تاثرات تھے، آئیے چند تاثرات سنیں۔ دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، محبت سکھاتی ہے۔ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قاضی میں بسامام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج۔ سيدي الشيخ الياس، إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، ونحن قد جلسنا معك ساعة، الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله، ولا تنسنا يوم القيامة۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیرے دھوم۔ آج بات کرتے ہیں آپ کی، ہماری، ہم سب کی دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اب تک 106 سے زیادہ شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو پریزنٹیشن میں بھی کہا کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے کہ چند منٹوں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن امید ہے کہ اندازہ ہوا ہوگا
کوئیوں کو بہت پہلے سے ہوگا کہ کام کتنا بڑا ہے، ڈپارٹمنٹس کتنے زیادہ ہیں. یہ 2 سال پرانی پریزنٹیشن ہے. یہ 30,000 سے زیادہ امپلائیز ہو چکے ہیں الحمدللہ. ہمارے مدارس اب 800 سے زیادہ جامعات ہو چکے ہیں اور مدارس جو ہے وہ 4,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں. تقریباً سب چیزیں 20% جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا بڑا دعوت اسلامی کا کام ہے. تو دل و جان سے اپنے عطیات میں، اپنے ڈونیشنز میں ہم نے دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے اور ڈونیشنز بھی دینے ہیں، پریکٹیکلی بھی کام کرنا ہے. صدیق اکبر کی بات سنی نا ہم نے، انہوں نے مال بھی دیا، مال دے کے گھر نہیں بیٹھ گئے، نبی پاک کے ساتھ ہر موقع پہ کھڑے رہے. خواجہ خواجگان نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں دیا اور علم دین سیکھ کر دین کی خدمت بھی کی. بعض اوقات پیسے والے کہتے ہیں پیسے تو دے دیے، اگلے سال پھر آنا. آپ مال بھی دیں اور دین کا کام بھی کریں. اور جو غریب ہیں وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ جناب ہم چلیں، ہم تو عطیات نہیں دے سکتے، تو ایک مدنی کام تو کریں نا، دعوت اسلامی کا پارٹ تو بن جائیں تاکہ ہمارے ذریعے بھی دین کی خدمت ہو. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے علماء فرماتے ہیں جہاں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، نیک اعمال پر استقامت ضروری ہے، وہیں پر ایک ذریعہ ایمان کی سلامتی کا یہ بھی ہے کہ کسی ولی کامل، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے اس دور پرفتن میں ہمیں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد ذل العالی کا دامن کرم عطا فرمایا. اور الحمدللہ تعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بھی بناتے ہیں. کئی اسلامی بھی اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید بننا ہے. تو موقع اچھا ہے. ہمارے درمیان مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدد ذل العالی جلوہ افروز ہیں، اور یہ اس بات کے مجاز ہیں کہ امیر سنت کی اجازت سے ہمیں قادری اتاری سلسلے میں بیعت بھی کروا سکتے ہیں. الحمدللہ تعالی امیر سنت کی خصوصیت ہے جب آپ بیعت کرواتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں، اور توبہ کرنے والوں کی تو کیا ہی شان ہے کہ حدیث پاک میں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو. اور الحمدللہ تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مرید بننے کی بھی کیا شان ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو آئیے آج خواجہ صاحب کے عرس کی رات ہے، اس مبارک لمحات سے فائدہ اٹھائیں اور ہم سب حاجی صاحب کے ذریعے امیر سنت کا مرید بن جائیں اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. اگر کوئی کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تو چاہے تو بیعت برکت حاصل کرتے ہوئے طالب ہو جائیے. اس طرح آپ کے پیر صاحب رہیں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ فیضان اتار بھی جاری ہو جائے گا. میں حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالی کے مریدوں میں شامل فرما دیں. جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت
کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔